اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات نماز والا درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام علماء کرام، منتظمین جلسہ، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے سب سے اہم اور مرکزی عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکموں کو اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے انسانوں میں اپنے نبیوں کو چنا، رسولوں کو چنا، اور ان کے ذریعے ہدایت مخلوق تک پہنچائی. اپنی رضا والے اعمال انبیاء و رسل علیہم الصلوات و تسلیمات کے ذریعے ہی مخلوق کو پہنچائے، سمجھائے اور اس پر عمل کیا اور عمل کرایا. تو گویا انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور یہ ہم میں سے ہر انسان خلیفہ نہیں ہے. کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو نبی بنایا ہے، جس کی ہم سب اولاد ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام. ان کے بارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ زمین پر بھیج رہا ہوں. اور ان کی اولاد میں بھی جن کو خلافت ملی، یہ خلافت خاصہ ہے جس کو نبوت کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، جو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، ہدایت وصول کرنے کا، ہدایت پہنچانے کا. تو نبوت جو ہے یہ خلافت خاصہ ہے. اس کا سفر شروع ہوا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے نبوت اپنے تکمیل اور اپنے عروج کا سفر طے کرتی، بلند ہوتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر پہنچی ہے تو مکمل ہو گئی ہے. نبی اپنی صفات میں
اپنی خوبیوں میں ساری مخلوق میں منفرد اور ممتاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اس کی وہ صفتیں جو مخلوق کے اندر اللہ چاہتا ہے اس کا مظہر ہوتا ہے نبی، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی کو دیکھ کے خدا سمجھ میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام وہ صفات جمع کر کے مکمل کر دی، تمام خوبیاں جو ایک انسان کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے وہ ساری جمع کر کے خوبیوں کا نظام بھی مکمل کر دیا، نبوت مکمل کر دی، اخلاق مکمل کر دیے، علم مکمل کر دیا، کتاب مکمل کر دی، دین کا سارا نظام مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد تو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کے دو ہی مقصد ہیں بنیادی، دو مقصد۔ بڑا آسان دین ہے، ہم نے اپنی خواہشات کے چکروں میں اس دین کو گھما کے بہت مشکل کر دیا ہے کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ یہ دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو دنیا میں زندگی گزارنے کا جو نظام، جو قانون، جو طریقہ عطا فرمایا وہی دین ہے، اور بڑا آسان ہے، ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمیں پیدا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا کہ جاؤ جیسے مرضی باقی جانور زندگی گزار رہے ہیں تم بھی گزار لو۔ ہمارے بعض خطباء جوش خطابت میں آ کے کہہ دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو گناہ کی سزا دی اور زمین پر ان کو اتار دیا۔ استغفر اللہ، نبی اور گناہ، نبی تو معصوم ہے، گناہ نہیں ہوا، قرآن نے بھی نہیں کہا کہ گناہ ہوا، بھول گئے، نسیان ہوا۔ یہ مخلوق کی صفت ہے کہ مخلوق بھول سکتی ہے، خالق نہیں بھولتا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ لیکن نبی دنیا کے رذائل سے پاک ہوتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ نبی تو کھانا بھی کھاتا ہے، خدا تو نہیں کھاتا۔ نبی تو پیشاب بھی کرتا ہے، نبی استنجا بھی کرتا ہے، نبی شادی بھی کرتا ہے، نبی کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو خالق کی یہ صفات نہیں ہے، یہ مخلوق کی صفات ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان کو بھیجا تو کسی مقصد کے تحت بھیجا نا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم نے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، ہر چیز کو بنا دیا، اور کیا تم نے ہماری طرف واپس نہیں آنا؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ تو انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کرے، اور اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ حق ہے اللہ کا، اس لیے پیدا کیا۔ تو دنیا میں بھیجا، قانون دیا اللہ نے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے 17 صفحات ان کو عطا فرمائے تھے، 17 صفحات، اور وہ آدم علیہ السلام کی ذریت کو، ان کی امت کو وہ کافی تھے وہ ہدایات۔ پھر آپ کی اولاد میں نبی آتے گئے، آتے گئے، آتے گئے، مصحف بھی آئے،
مستقل کتابیں بھی آئیں، تورات، انجیل، زبور۔ علم بھی اپنا سفر بلندی کی طرف طے کر رہا ہے، نبوت بھی اپنا سفر بلندی کی طرف طے کر رہی ہے۔ بالآخر حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا سب سے پہلے کیا اور ظاہر مجھے سب سے آخر میں کیا۔ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اللہ کے ہاں، جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، پتلے تھے، ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں تب بھی خاتم النبیین تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ دو مقصد ہیں بنیادی اس دنیا میں ایک مسلمان کے، جو ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے کہ اسے دنیا میں عزت مل جائے اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ دنیا میں عزت، آخرت میں کامیابی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عزت حاصل کرنے کا جو طریقہ بتلایا، جو سلیقہ اور قرینہ بتلایا، سکھایا، 1.5 لاکھ صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اجمعین، ان کو وہ تمام تعلیم، وہ طریقہ، وہ اخلاق، وہ قرینے، وہ بہترین رویے، وہ سارے سکھا کے اس پر چلا کر امت کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کر دیا کہ اس پر چلو گے کامیاب ہو، گمراہ نہیں ہوگے۔ ما انا علیہ واصحابی۔ اب دین ملنے کے جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، پہلا ذریعہ تو وحی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنی کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور لے کر آئے جبریل علیہ السلام، جو امین ہے، امانت دار ہے۔ حضور علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، حضور امین ہے، حضور بھی امانت دار ہے۔ حضور نے صحابہ کو کتاب تلاوت کی، کتاب کا معنی، مطلب، مفہوم سمجھایا، نبوت و رسالت کے تمام جو مقاصد تھے، جو فرائض تھے، وہ بتائے، وہ کر کے دکھائے۔ صحابہ بھی امین ہیں، کتاب اللہ کے بھی، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امین ہے، امین۔ کسی ایک چیز میں گڑبڑ نہیں کی، کتاب بھی صحیح ہم تک پہنچائی، حدیث بھی صحیح ہم تک پہنچائی، حضور کا عمل اسوہ حسنہ، حضور کی سنت بھی ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچائی اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حجتیں تو پوری ہو گئی۔ حضور کے بعد تو اب قیامت ہے، نبی کوئی نہیں ہے، کتاب کوئی نہیں ہے۔ وہ امین تھے، جبریل نے بھی گڑبڑ نہیں کی، حضور نے بھی جیسے وصول کیا ویسے ہی سنا دیا، پیش کر دیا۔ صحابہ نے بھی گڑبڑ نہیں کی، کسی ایک صحابی نے بھی گڑبڑ نہیں کی۔ یاد رکھو، صحابہ نبوت کے گواہ ہیں، ختم نبوت کے گواہ ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا حضور کو، صحابہ نے دیکھا ہے، خاتم النبیین کو دیکھا ہے، ان سے ایمان کی دعوت کو سنا اور قبول کیا ہے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل کے اندر کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی، غل پیدا ہو گیا، جس کو قرآن نے کہا ہے غل، بغض، حسد، کینہ، نفرت، دشمنی، ایمان جاتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ آج ہم اپنے بزرگوں کے دوستوں اور ان کے پاس بیٹھنے والوں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات سن نہیں سکتے کہ یہ ہمارے فلاں بزرگ کے خادم ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جو نبی کے خادم تھے ان کے بارے میں سنبھل کے بات کرو، اپنے ایمان کو تولو کہ ہم کہاں ہیں اور ان کا ایمان کہاں ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ نے دی، اللہ کے نبی نے دی۔ ہم ان کے ایمان کو تولنے بیٹھ گئے ہیں اپنی ناقص عقل کی میزان پر، دنیا کے مفادات کا ترازو لے کر۔ ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا، غلطیاں ہوئیں۔ دیکھیں
یہ بھی تکمیل دین کا ذریعہ ہیں صحابہ کی غلطیاں جو ہیں. میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ ختم نبوت کا ہی موضوع ہے یہ سارا. ہمارے علماء دیوبند میں بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور میرے پردادا مرشد بنتے ہیں. ان کے سامنے کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گھٹیا الفاظ کہے مجلس میں، فوراً بیدار ہوئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کہ کیا کہہ رہے ہو. بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ملفوظات میں لکھا ہے ان کے کہ دیکھو، جو اعمال یعنی جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حضور کے وجود سے ظاہر کرائے. جو اعمال حضور کی شان کے لائق تھے وہ سارے کے سارے حضور کے وجود سے اللہ نے ظاہر کرائے، اور جو حضور کی شان کے لائق نہیں تھے اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو پیدا کیا. بڑی گہری بات ہے. فرمایا کہ دین مکمل ہونا تھا، حلال اور حرام کے سارے حکم جو ہیں وہ ظاہر ہونے تھے، نافذ ہونے تھے. اب نبی جھوٹ تو نہیں بول سکتا، نبی شراب تو نہیں پیے گا، نبی چوری تو نہیں کرے گا، استغفر اللہ، نبی سے زنا تو نہیں ہوگا، نبی غیبت بھی نہیں کرے گا. بھائی یہ سارے یہ بدعمالیاں ان میں تھیں، نبی کی صحبت سے یہ سب کچھ صاف ہو گیا، پاک ہو گئے. وہ نبی کی دعا، نبی کی صحبت، نبی کی توجہ، اللہ کی رحمت. اللہ نے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے، میری نصرت اور مدد کے لیے ان کو چنا، جس طرح مجھے چنا تمہاری ہدایت کے لیے، ان کو میری مدد کے لیے چنا اللہ نے. وہ بھائی جس خاتون کا ہاتھ کاٹا گیا، فاطمہ ہی نام تھا نا، تو وہ کافر تو نہیں تھی، مشرکہ تو نہیں تھی، ہاتھ کاٹا اس کا. تو سزا جو ہے وہ قانون کے طور پر حد جاری ہوئی. صحابہ کا وجود اس کے لیے استعمال کیا اللہ نے. شراب پی، اس پر اس کو کوڑے لگے، توبہ ہو گئی، اس نے توبہ کر لی. زنا ہوا، نام سنا ہوگا حضرت ماعز. استغفر اللہ، میں ان کی توہین کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، یہ دین کے اندر مثال بنی کہ وہ خود پیش ہو گئے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. حضور اس کو ٹالتے رہے، پتہ نہیں تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حالت تیری ٹھیک نہیں ہے، کوئی جنون کی حالت میں، ہٹ جا ہٹ جا، مجھے گواہ نہ بنا، پتہ نہیں تو کس حال میں ہو. نہیں یا رسول اللہ، میرے حواس ٹھیک ہیں، میں بالکل عقل و ہوش میں ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ پر اللہ کی حد جاری کر. یہ ہے تکمیل دین ہوئی ہے. اس کو رجم کیا، اس کو سنسار کیا. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میں اس کو پتھر مار رہا تھا، وہ دوڑ رہا تھا اور بڑی تکلیف میں تھا، میں نے پتھر مار مار کے اس کو مار دیا. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضور غم کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے. فرمایا بھاگ رہا تھا، اس کو بھاگ لینے دیتا. تمہیں کیا پتا جو توبہ ماعز نے کیا پورے مدینے پر بھاری ہے، توبۃ النصوحہ. تو تکمیل دین کا ذریعہ بنے ہیں صحابہ. اب نبوت کو دیکھ لو، اسود انسی نے دعویٰ کیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو اس کو سیدھا کر دے، اس معاملے کو صاف کر دے؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، حجت قائم ہو گئی، قانون بن گیا، من ارتد فاقتلوہ. لیکن یہ ریاست کا حکم ہے. حضور
ریاست اسلامیہ کے سربراہ بھی ہیں، حضور اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، حضور اس امت کے روحانی باپ بھی ہیں، حضور کی صفتیں اتنی ہیں کہ ہم سب کی زندگیاں اس میں خرچ ہو جائیں، حضور کی صفتیں کم نہیں ہوں گی۔ تو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جب وہ اس کو قتل کر کے واپس آئے، حضور اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ مسیلمۃ الکذاب پیغام بھیجتا تھا کہ نبوت آدھی آدھی تقسیم کر لیتے ہیں، آپ شہر میں چلا لیں، میں دیہاتوں میں چلا لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ چھڑی بھی مجھ سے مانگنا، یہ بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ نبی کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے، امر الہی ہے۔ نبی کسی کو عصا دے، نبی کسی کو تلوار دے، نبی نے علی کو تلوار دی نا، ابو دجانہ کو دی نا، نبی نے جس کو تلوار دی اللہ کے حکم سے دی ہے، ایسے نہیں ہے کہ مجھ سے چھڑی بھی مانگے گا میں نہیں دوں گا۔ تو نبوت تو امر الہی ہے، میں تو کسی بھی کام کو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، یہ مانگے گا یہ بھی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا چلو اپنے بعد مجھے خلیفہ ہی بنا دیں، یہی اعلان کر دے، اس کا بھی انکار ہے۔ تو کیا صحابہ نے مفاہمت کی؟ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ نے مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ کوئی تعلق باقی رکھا؟ نہیں رکھا۔ صحابہ کا عمل یہ اجماع امت ہے، یعنی پوری امت اس پر متحد ہے، مجتمع ہے، اور امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، چند لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، امت سے نکل جائے، لیکن پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کا اجماع ہے، جہاد ہوا، حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہمارا باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، ہمارا استاد فوت ہو جائے، شیخ پیر مرشد فوت ہو جائے، ہمیں غم ہوتا ہے، رشتوں کی مناسبت سے ہی، ماں سے بہت پیار ہوتا ہے، زیادہ غم ہوتا ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو کبھی سوچو، صحابہ کے لیے تو سب کچھ حضور تھے، وہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، اور کیے قربان انہوں نے، ایسے خالی دعوے نہیں کیے، وہ کاغذی عاشق نہیں تھے، سچے کھرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، حضور کے جانثار تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ تو جہاد کیا، 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس جہاد میں، جہاد یمامہ میں۔ کئیوں نے بیچ میں کہا کہ ہمارے یہ حالت ہے، حضور دنیا سے چلے گئے، ہم غم زدہ ہیں، نہ کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، نہ پینے کو، نہ کوئی بات کرنے کو، ہر وقت ہم غم میں مبتلا ہیں، آپ ہمیں جہاد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ وہ اس وقت کھڑے ہو گئے۔ وہ ظاہراً بڑے کمزور وجود والے آدمی تھے، لیکن ایمان، اللہ اکبر، احد بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے، ایسا مضبوط ایمان ہے۔ کہا یہی وقت ہے کھڑے ہونے کا، جس نے حضور کے انتقال کے صدمے کے وقت صحابہ کو حوصلہ دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کو حوصلہ دیا، ان کے حواس بحال کیے کہ اگر تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ تو چلے گئے دنیا سے، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، آج بھی ہے۔ عقیدہ بھی ٹھیک کیا، حوصلہ بھی دیا، ڈٹ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ، کیا لقب ملا، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار، سارا جسم زخموں کے نشانات ہیں سارے جسم پر، لیکن نہیں شہادت ہو رہی۔ اور یہ جنگ یمامہ میں، جہاد یمامہ میں، وہ کہتے ہیں کہ میں زخموں سے چور تھا، زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، شکست مجھے سامنے نظر آ رہی تھی،
اس کا اتنا بڑا لشکر، اسلحہ، افرادی قوت، اسلحے کی قوت، لیکن ہمارے پاس ایمان تھا، ایمان کی قوت تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ بس ابھی میری موت آئی کہ آئی. تو اللہ تعالیٰ مایوسیوں میں امیدوں کے چراغ روشن کرتے ہیں. یہ ان کے ایمان کا ان کو بدلہ دیا. شکست کو فتح میں تبدیل کرتے ہیں. یہی تو تقدیر ہے. علی کل شیء قدیر، جو کسی کے بس میں نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ کود کر جان ہتھیلی پہ رکھے اس نے وہ دیوار پہ چڑھا اور اندر قلعے میں داخل ہو کے اس نے دروازہ کھول دیا. بس وہ دروازہ کھلنا تھا تو بس میں نے بھی اپنی ساری طاقت کو مجتمع کیا اور پھر میں بھی کھڑا ہو گیا. پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گیا. وہ پھر صحابہ داخل ہو گئے اندر، پھر شہید بھی ہوئے اور ان کو قتل بھی کیا، اور اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس زمین کو اس فتنے سے پاک کر دیا. عام جہاد میں بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے، بوڑھوں کو کچھ نہ کہا جائے، باغات جو ہیں ان کا نقصان نہ کیا جائے، فصلوں کو نہ جلایا جائے. یہاں پتہ کیا حکم دیا تھا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل رسول، اول المؤمنین اول المسلمین، سیدنا ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کچھ بھی نہیں چھوڑنا، کچھ نہیں چھوڑنا. زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دو بس. نہ بوڑھا، نہ بچہ، نہ عورت، نہ جوان، نہ باغات، سب کچھ جلا کر راکھ کر دو. سرائکی جادن بھی مکاڑے انہوں نے، بھی مار چھوڑے انہوں نے. پھر آج تک عرب میں کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ ریاست کا حکم تھا، امیر المومنین کا حکم تھا، اور اسلامی افواج نے یہ کام کیا. اللہ اکبر. اس دن حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن اپنی وہ زمانے کفر اور شرک کے اس گناہ کی تلافی کا جو مجھے احساس تھا، گناہ تو معاف ہو گیا. الاسلام یہدم ما کان قبل، جب اسلام قبول کر لیا تو پہلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، ختم، پاک ہو گیا. حضور نے توبہ قبول کر لی، لیکن اندر احساس تھا کہ میرے ہاتھوں سے حضور کے چچا شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ. تو بس پھر آپ نے تو ایک سنا ہوگا نا، مولوی سناتا بھی ایک ہی ہے، دوسرا ڈر کے مارے نہیں سناتا. پڑھیں البدایہ والنہایہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اور وحشی بن حرب دونوں نے مل کے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. حضرت معاویہ بھی شامل ہے. غالباً انہوں نے اس کو گرایا گھوڑے سے اور وحشی بن حرب نے اس کا سر قلم کیا. اور ہم کیا دیتے ہیں؟ صحیح نے فرمایا ویسے تمہارے پیچھے بیٹھا کر میں کو چاچا یاد آندے. یہ نہیں فرمایا چاچا یاد آتا. حضور کا اخلاق اپنے کمال پر ہے. کبھی اس جملے پر بھی غور کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو. یہ بھی اکرام ہے کہ اس کو وہ یاد آئے گا، شرمسار ہوگا میرے پیچھے بیٹھا کرو. یہ حضور کا اخلاق ہے. اور نبی چچے کو یاد کرتا رہے. نبی تو اس امت کے لیے، پوری امت کے لیے روتے رہے. حضور سجدے میں ہوتے تھے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. حضور کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی. ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہماری مغفرت کے لیے سجدوں میں دعائیں کی ہیں. اسی کے صدقے میں ہماری مغفرت ہونی ہے. ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، نبی کی دعا ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. حضور کی شفاعت ہمیں جنت میں لے جائے گی.
تو دین مکمل ہوا بھائی صحابہ کے اعمال کی وجہ سے، یعنی حکم آیا تو حکم پر عمل کی صورت میں جب دین کو ظاہر کیا تو صحابہ کے وجود سامنے آ گئے. پھر اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان وکلم وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ حسن آخرت کا وعدہ ہے. تو تکمیل دین ہو گئی، تکمیل نبوت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، قرآن خاتم الکتب، یہ امت خاتم الامم. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. صحابہ بھی آخری ہیں ان کے بعد کوئی صحابی نہیں ہے. آج کو کھڑا ہو جائے مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہٰذا مجھے صحابی مان لو، قطعاً نہیں. صحابی وہی ہے جس کو حضور کی سنگت، حضور کی صحبت، حضور کی رفاقت چاہے ایک لمحے کی اس کو ملی ایمان کی حالت کے اندر، اور وہ ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. وہ ایک آیا تھا، حضور تشریف فرما تھے، دیہاتی ایک آیا. حضور پاک کے پاس دیہاتی بہت آتے، تو صحیح دیہاتی کٹھے تھے بیٹھے ہو، حالے کئی شہر دے جڑے شہر ہیں نا انہوں کو بچے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کو بچا ہی رکھے. وہ سلام کیتا، عرض کیتا یا رسول اللہ توبہ کرا دے، اسلام قبول کرے نا تے اے وعدہ ہی کرے نا کہ جو وعدہ تو نال کرے سا اندے تے قائم رہ سا، وعدے تو نہ پھر سا. اسلام قبول کیتا، عرض کیتا میں کو نصیحت کرو، فرمایا آمنت باللہ ثم استقم. اللہ تے ایمان گھنا تے اندے تے قائم تھی ون، یا رسول اللہ وعدہ کرے نا قائم رہ سا. با ایو ملاقات ہی وے، ای صحابی دی ایو ملاقات ہی وے. اندے بعد کو ملاقات دا موقع نہیں ملا، ایسا بہت دور تو آیا میں سفر کر کے. وہ جڑے لے ولے ان دی کانڈ ہے، نبی سائیں دی نگاہ ہے. آپ نے فرمایا او میرے سجڑوں صحابہ کو، وہ کہیں توڑے جو جنتی کو دیکھنے. وہ صحابہ تا بڑے شوق نال علیندے یا رسول اللہ دسو پتہ میرا نام بندے، ہر کوئی آدھے میرا نام بندے. وہ کہیں جنتی دیکھنے توڑے جو یا رسول اللہ دیکھنے کہ وہ پہ بیندے وے. او کو پتہ کوئی نہیں جڑا بیندہ پہ کہ میرا فیصلہ تھی ہے کہ میں جنتی ہاں. اللہ نے وحی دے ذریعے دس دیتا کہ جنتی ہے، وعدے تے قائم راسی، ایمان تے قائم راسی. ان صحابہ کے ایمان پر ہم شک کریں جنہوں نے نبوت کی لوریاں لی ہیں. نبی نے لوریاں دے کے پالے صحابہ کو، ختم نبوت کی لوریاں دے کے پالے. تو ختم نبوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید، حلال حرام، ان سارے مسائل دا ان دا تعین، ان دی تعریف، ان دی وضاحت، ان دی تشریح کون کریں دے؟ نبی کریں دے. نبی کریں دے نا، بیا تو کوئی نہیں کریں دا. تو جو نبی بدل کی دا تو ساں تو والتا سارے مسائل بدل ویسے. تو ایو کوئی تھیا مرزا قادیانی نے ایو کوئی تکی تھا، کوڑی دھکی رکھیا انہیں. اور پنشن دے پیسے پیو دے گھنا دا اندے چو چوری کریں دا رہ گیا. چوری کیتی رکھوس، کوڑی دھکی رکھوس. انگریز دے عدالت سیالکوٹ اتھا اہل مادی لگا رہ گیا. ظاہر گال ہے اتھا رشوتی گندہ ہو سی. یہ تو ممکن ہی کیا نہیں ہوئے عدالت اتھا رشوت نہ چلے. دکھاؤ چکو ایک کو عدالت ہے جتھا نہیں چلی. نبی دی عدالت ہے، یہ نبی دے صحابہ دی عدالت ہے. پٹوار دے امتحان دی تو فیل تھی گیا. سکول پڑھتا رہ گیا. ماسٹر صاحب
کان پکڑوا کے دوبارو تو ڈنڈے مارے نال سوٹے چھکے انہیں تو جہاد کو حرام قرار دے دی تو بدلے اس نہ حکم بدلے اس نہ نبوت دعویٰ کی تو جہاد کو حرام قرار دے دی تو حضور فرمائیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ وہ آدھے کوئی نہ ہے اولو الامرن ملکہ وکٹوریا سے ایڈا کوئی ہاں کیا دل سٹی بیٹھا ہے وہ کو آدھائی تو زمین دا نور ہے تو میں آسمان دا نور ہوں۔ یہ ستارہ کیسریج لکھے ملکہ وکٹوریا کو اندھا جو گھگرا ڈٹھوس نا تو چیتے گردان تھی گئو کہ تو زمین دا نور ہے میں آسمان دا نور ہے۔ وہ زمین دی کششتا ہے کشش سکل اون جو چھکیا تو اندھے غرار جبن ڈٹھا۔ شراب کو حلال کی تو پڑھو اندھے خاتے نونا دے اللہ ایوے ذلیل کرے دے جڑا اللہ دے نبی دے منصب اتے ہاتھ پاوے، حرمت اتے ہاتھ پاوے، نبی دے دین دے اتے ہاتھ پاوے، اللہ کو دنیا ذلیل اور رسوا کر دے دے۔ استغفر اللہ وال ان دی زبان تو غلط گالی نکلیاں، ان دے اعمال اچ غلط اعمال نکلے، ٹھیک ہے۔ شراب جڑی ہے وہ خط بھی لکھیا ثبوت ہی دے گیا، لاہور ان دا مرید آئی اج میں پچھلے ہفتے ہی میں 4 دن پہلے ہوں جا تو ٹھیک آیا ای پلومر دکان آئی شراب دی دکان ہے ای پلومر تے ہون تو مسلمانہ کو لے میڈیکل سٹور بنا پیا بڑا سارا مال روڈ سے تے او کو آکھیا بھی شراب دا ایک برانڈ آئی ٹانک وائن، مختلف قسم ہیں نا ٹانک وائن، وہ خط لکھو جو ٹانک وائن گن کے آویں جڑی طاقتور ہوندی ہے پاورفل قسم دی شراب کہیں حکیم ڈاس دی تھی ہووے میں نبوت وڈی گال ہے کوئی شریف آدمی شراب نہیں پیندا، شریف آدمی بھی شراب نہیں پیندا۔ ساڑھا ایک دوست آئی ایک مجلس سے بیٹھے انہوں نے کہا شاہ صاحبہ کریں تو سب پیچھی جو کوئی نہیں ہے گھٹی لا کے دیکھو تو صحیح ایان کھول بیندے نے میں آکھے تو اپنے کھول ساڑھے کھلے ہوئے ساکو کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ ٹانک وائن پیندا نبی ہر اعتبار نال دنیا دے وچ پورے وقار تے پوری عزت نال کھڑا ہوندے، کہیں نبی نے کہیں حکمران دی اطاعت قبول نہیں کی تھی، کہیں ایک دن آ دسو نبی نے حکمرانوں کو دین دی دعوت دیتی ہے کہ میری اطاعت کرو اللہ دے حکم نال۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اساں ہر نبی کو ہی واسطے بھیجے ساڑے حکم نال ان دی فرما برداری کرو۔ تے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تے اللہ نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اسد دوہاں جہانہ سے رحمت بنا کے بھیجے جی میں اللہ رب العالمین ہے تمام جہانہ دا رب ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانہ سے رحمت ہے، حضوری دنیا دین رحمت گھن کے آئے، کتاب رحمت گھن کے آئے، حضور آخرت وچ بھی ساڑے واسطے رحمت بن کے کھڑے ہو سن شفاعت پر اتھا بھی رحمت بن کے کھڑے ہو سن اور تمام مخلوقات واسطے بنی نو انسان واسطے کافۃ للناس تمام انسانوں واسطے ادا نبی بنا کے بھیجے کہ انکو چنگی گالی کرن اتے اچھے عمل کرن اتے انکو خوشخبریاں سناؤ جنت دی بشارتہ دیو
تے نافرمانی کرن اتے میری سختی، میرا عذاب، میری طرف سزا، ان دی وہی سناؤ انہوں اپنے کو سناؤ، گھر والے کو پہلے سناؤ، وانذر عشیرتک الاقربین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض نبوت کتھائی کوتاہی نہیں کی تھی۔ ساکو ہون حکم یہ ہے، حضور تو تمام زمانے واسطے آئے، ہن سارے زمانے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے ہیں۔ نہ سونا آج کو مسلمان تھی وہ کہنا کلمہ پڑھتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ کہیں بیدہ کلمہ پڑھ دو بیدہ دکھا چھوڑو۔ حتیٰ کہ اے مردود قادیانی بھی کلمہ ساڑا پڑھ دیں، مسئلہ تو ایو ہے جو مال ساڑا چاہی بدیں تے کام انگریز دا کریں دے بدیں، کام یہودیاں دا کریں دے بدیں۔ وہ اپنی سنجان آپ بناؤ، اپنا مال گھن کے آؤ، ساکو تا اپنے نبی دے وجود تے، ان دی صفتاں اتے، ان دے اخلاق اتے، ان دے علم اتے، ان دی دیتی ہوئی خبراں اتے ساکو یقین کامل ہے، ہر شے حق تے سچ ہے، ان دے اتے ہی ٹرسو تے کامیاب تھی سو۔ تساں جے کوئی نبی بنائی ودے ہو، ان دی کہیں ایک گال تے چا عمل کر کے دکھاؤ بل، کر کے دکھاؤ۔ جو کوٹ جو پاتے سے یعنی یہ جی حرکت کوئی عقل مند آدمی نہیں کرے دا، تلمہ بٹن جڑا ہے اتلے کاج، اتلا تلمے کاج۔ اللہ نے کہتے گردان کر دیتی ہے، عقل مار دیتی کہ اے دنیا جڑا ہے نا چلدا پھردا اے عبرت دا نمونہ بن وندے۔ جتی جو پئی ودے سجا کھبے چ کھبا سجے، ولا اے بھی لکھے بھی آپ ہی نے، سیرت المہدی دے پوتر لکھی ہے بشیر احمد نے، وہی ایم اے پاس ہوئے، وڈی تعلیم آئی ہے۔ تعلیم دا نتیجہ ہے جو لکھے سی ابا سہی جڑے لے ٹردے ہیں نا تے جتی ایک نمبر وڈی پہ دیا تے سیر تے نکل دے ہیں۔ ایو گرمیاں دا مہینہ جون جولائی چ لو چلتی پئی ہوندی آئی، اون والے وہ سیر تے نکل دے ہیں۔ بندے جی جو مت ماری ونجے لوگ اون والے چھاں گلیں دے ودے ہوندے ہیں، کہیں ککر تلے باہوں، کو ٹالی تلے باہوں، کو پکھے تلے باہوں، وہ دھوپ تو نکلے ودے۔ واہ بھائی واہ، سیر پہ تھی دیئے دوپارہ کو تے جتی ایک نمبر وڈی تے ٹردے بھی کچے تھے آن، پکے تے نہ ٹردے آن تے پچھو خڑپ شڑپ تھی دی آئی، اوول گھٹا سارا اڈ کے حضرت سہی دی جڑی او شیروانی آئی پچھو ساری او مٹی نال بھری ویندی آئی، بلا باقی جڑی ہے او پگڑی دے شملے اتے آن ڈھان دی آئی تے اوور کوٹ ہی پاتی ودے ہوندے آن گرمیاں چ اوور کوٹ تے او آدھیں جی اسا نال ٹردے ٹردے ساڑی بس تھی ویندی آئی بھی کڑے چبل نال ٹور پہ ہیں۔ اگو والا سا ہاتھ پکڑ کے وہ کو مڑیں دے اسے ابا وہ ٹرن بھی ہونی کو واپس گھر منجو ولا کے ولا پچھو گھر کے نہ بناؤ۔ اے تا چگل قسم دا بندہ جے کو تسا نبوت دیتی ہے وہ چولا ساڑا پاتی ہوتا ہے۔ آدھے جی قرآن مکہ نازل تھیا، مدینہ نازل تھیا تکمیل دین واسطے، ولا اللہ تعالیٰ نے دنیا تو چاہ کیتا تے والمرزا قادیانی ہوتے نازل کیتا قادیان تے دوجی دفعہ نازل تھیا اشاعت دین واسطے جوڑا اے وچ 2100 سال جڑے ہیں 1300 سال اندے وچ کوئی قرآن دا حافظ کہنا آئی، کوئی قرآن پڑھنا لگا کوئی نہ آئی، کو مت ماری گئی بے کو عقل، کوئی زمانہ قرآن دی تلاوت تو خالی نہیں، ہر زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے کو گھن کے آج تک قرآن موجود ہے اور قیامت تک موجود رہا سی۔ قیامت علی نماری حافظ قرآن حضور نے خبر دیتی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پڑھدا ویسی اللہ دے حکم نال پڑھدا ون، گھر دے 10 بندے جڑے انہاں دے ہاتھ پکڑ گئے تے جنت وچ او دروازہ ہی داخل تھی ون، قرآن پڑھدا ون جتھا تیری منزل مکمل تھی ونجے اتھا ون کے بہ ون وہ تیرا گھر ہے، وہ درجہ ہے۔ قرآن دی تلاوت تے قیامت علی نماری بند نہیں تھیونی تے او چبل آدھے جی قرآن چاہ گیدا، وہ کتھا چاہ گیدا آیا؟ قرآن دے حافظ بھی ہیں، قرآن دے عالم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مترجم بھی ہیں،
قرآن دی تبلیغ اور دعوت کرانے والے بھی ہیں، اج بھی ہیں، قیامت تک راس ہیں۔ یہ تو دین دی سچائی ہے، ہی دین دی تبلیغ دا حکم دیتا گئے ای واسطے کہ بیا دین کوئی نہیں، ختم نبوت تے ایمان اور یقین دا حکم دیتا گئے بیا نبی کوئی نہیں۔ میں آخری گال تو کچھ سناواں، میں ایک حدیث پڑھی در منصور نقل کیتی ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل ہے اودے چ ان حدیث نقل کی تھی کہ قبر دے وچ بھی فرشتے سوال کرنے نہ ترے، کیا سوال ہو سی پہلا؟ من ربک، تے ایمان اللہ سے ربی اللہ، اللہ میرا رب۔ دوجا سوال ہو سی ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ واسب الاسلام الدین ہی۔ تیجا سوال ہے من نبیوں کا، پتہ کیا آکسی؟ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جڑے خاتم النبیین ہیں، ایمان والا قبر وچ بھی ختم نبوت اقرار کرے تھی۔ تے فرشتہ جواب وچ آکسی اوے تو سچ آکھے تو حق آکھے، تو سچ آکھے تو حق آکھے، فرشتہ گواہی دے سی۔ ای زندگی دے وچ بھی ایمان دے نال ختم نبوت دا اعلان، اقرار، اظہار شرط ایمان مکمل نہیں تھیندا، تے قبر وچ بھی سب کو پہلے اللہ نے اپنا پوچھ لیں، دین دا پوچھ لیں، تے آخری سوال ہے ختم نبوت دا اقرار ہے۔ حضور دی ختم نبوت ہے تو فرشتے ایمان گھننا ہے۔ تو میں کو دسو اے جتنی مدعیان نبوت ہیں کہیں ہے کتے کہیں فرشتے دا ایمان کا ثابت کرو، شیطان گھننا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اے شیطان دی بھائی جڑی ہے نا انگل ہوندی ہے، وسوسہ ہوندے انگل بازی ہوندی ہے۔ اور مرزے کو ایسی انگل دیتی ہے، ایسی انگل دیتی ہے، پھردا چلا گئے، پھردا چلا گئے، پھردا چلا گئے۔ اج اسا قادیانیوں کو اسلام دی دعوت دینا، یہ بھی سارے فرائض شامل ہے، یہ امت دے فرائض چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع اے فریضہ امت کو سونپے، جڑا کچھ میرے کو سنے بھی اگو پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا فلیبلغ شاہد الغائب۔ مجلس احرار اسلام حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری دی جماعت ہے اور تحریک ختم نبوت دی بانی جماعت ہے، ہکو جماعت ہے جڑی امیر شریعت بنائی ہے اور ختم نبوت دی تحریک دی بانی جماعت ہے۔ 1934 1953 دو تحریکاں مجلس احرار دے جھنڈے تلے سٹیج اتے امیر شریعت اور انہوں دے رفقا نے چلائی۔ قادیان مجلس احرار گئی، ٹھیک ہے، ایک ختم نبوت دی تبلیغ، ختم نبوت دی دعوت، ایمان دا اظہار وہ تو تھیندا پہ آئی، لیکن اسلام دی دعوت بھی نال دیتی۔ 1934 قادیان کانفرنس کی تھی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی دی صدارت آئی، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری دی تقریر آئی، 16 قادیانی نے آ کے اسلام قبول کیتا۔ تے بھائی کوئی دعوت دے وچ کو اثر ہے نا، کوئی خلوص ہے، کوئی درد دل ہے، او اثر کر گیا، خلوص ہوئے، دعوت خالص ہوئے، اثر کرے دی۔ اسا آج تک وہ رستے تے کھڑے ہیں الحمدللہ، اسلام دی دعوت بھی دیندے پے ہیں، ختم نبوت دے عقیدے دا اظہار بھی کرندے پے ہیں۔ ان دے خلاف کچھ سازش تھی ان دے رستے رکاوٹ بھی بن سو۔ آخری گال ہے کہ این عنوان اتے احرار کلی آئی، تنہا ہے، علماء دی دعائیں ہیں، سرپرستی ہے، جمعیت علماء ہند دی دعا اور سرپرستی بھی نال ہے حضرت مدنی دی، لیکن بطور جماعت دے کام کرانے والی کلی جماعت ہے۔ آج تسا دیکھو ساری جماعتیں یہ کام پہ کریں دیں، اور میں کو حسد نہیں کرنا چاہیے، میں کو تو خوش تھی ہونا چاہیے۔ میں تو اتنا میرا خیال دوجی دفعہ آیا تو تسا ختم نبوت دا جھنڈا چاہیے بدے ہو کو میرے نال شرط ہے جو میں آسا تھا ختم نبوت دا کام دی تھی۔ آج ہر بندہ ختم نبوت دا مجاہد مبلغ ہے، مسلمانوں دی ساری جماعتیں ختم نبوت دے تحفظ واسطے فکر باندھ ساکو ان دے اتے خوشی دا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ ساری جماعتیں ساری اپنی جماعتیں ہیں۔
یہ سب ساری اپنے اسا حلیف ہاں آپس حریف کوئی نہیں سے جڑی جمار حریف بن گیا دشمن سا کو مار سکے اسا حلیف ہاں سارے مدرسے ساڑے اپنے ساری مسجدیں ساڑی اپنے ہیں بس ای میں ٹردے راسو تے جھنڈا انشاءاللہ اسا گھن کے اگے بڑھتے راسو کامیابی ساڑے مقدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد الانبیاء میں نبیاں چ آخری نبی میری مسجد انبیاء دی مسجد وچوں آخری مسجد تے دنیا چ ہن مسجد نبوی ہک ہوئی ہے جڑی مدینے پاک وچ کئی بھائی مسجد کو مسجد نبی نہیں سی آکھ سکدے ای ساڈے مقابلے تے پورا نظام بنایا انہاں نے پورا نظام قادیانیاں نے مرزے دی بیویاں کو استغفر اللہ امہات المومنین آکھن لگ پے مرزے دے جڑے ساتھی ہیں سارے شیطان انہاں کو صحابی آکھن لگ پے قرآن دی من مانی تفسیر کر گئی حدیث دی من مانا جڑا ترجمہ کر گیا دین دے وچ دین دے حکم دجل تلبیس تحریف او کوڑ تے سچ رلا ملا کے پتہ نہیں کیا بنا کے قوم کو پیوندے کھڑے اے نہ چلتی اے نہیں چلتا خالص شربت چلتی ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ سبحانہ و تعالی تواڈی ای محنت کو کامیابی نال ہمکنار کرے ماشاءاللہ چل دے پے ہو ختم نبوت دا کام کریں دے پے ہو تے آپس وچ دل جوڑ کے محبت نال ای کام کو گھن کے ٹرتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا تقاضا ہے کہ سویر شام درود پڑھتے رہو حضور نے فرمایا سویرے 10 واری پڑھو شام کو 10 واری پڑھو میں شفاعت کرے ساں تھوڑی کیڑا سوکھا نسخہ ہے بابو تے جڑا ایویں درود پڑھ دے نا اللہ کو گناہاں تو بھی بچا دیں گے اللہ حفاظت بھی کریں دے تے ختم نبوت اقرار روز راتی کر کے ستا کرو روز راتی امیر شریع رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہوندے ہیں بھی ہے کہ اذان وچ آکھنا اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ نماز وچ پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اتھا تے ایویں ہی پڑھسو قرآن وچ آیا نماز وچ آیا جتھا حکم ہے این کول علاوہ جڑے کلمہ پڑھو نا تو نال پڑھا کرو لا نبی بعد محمد ولا رسول بعد محمد ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اقرار کر کے ستا کرو اٹھی وہ تو تاں ہی اقرار کرو تاں ایمان جڑا ہے مضبوط تھی موت ہی آ گئی تو ختم نبوت اقرار نال موت تھی تے قبر انشاءاللہ آکسوں محمد النبی و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ